آپ کے میں نے سارے میسیج پڑھ لیے، مجھے انتہائی افسوس ہوا آپ کی ذہنیت پہ. کیا ہمارے نانا نانی نے آپ کو پڑھا کے یہاں تک پہنچایا تھا؟ اس لیے پہنچایا تھا کہ آپ بزرگوں کو گالیاں دیں. آپ یہ نہ سمجھے وہ کون ہے، آپ بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ بزرگوں کو ماموں، اللہ اکبر. آپ کی ذہنیت پہ انا للہ پڑھنے کو دل کر آیا آج میرا. حقیقت ہے آپ اس قدر گڑھے میں، ضلالت کے وہ گڑھے میں گر گئے نا، غلاست کے. حقیقت ہے آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں نا، وہ 10واں آسمان پہ جا کے واپس آپ کے منہ پہ پلٹتی ہے. تو آپ جتنا وہ ان پہ کر لیں، وہ واپس پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے. آپ کے چند لوگ جو ہے مٹھی بھر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ سب غلاست کا ڈھیر ہے. آ گئی سمجھ؟ سب غلاظت کا ڈھیر ہے، اور ان میں کوئی ترقی نہیں ہونی. آپ کی باتیں کوئی نہیں سنتا، کل کو بھول جائیں گے لوگ. اب دیکھیں جن کو یاد رکھتے ہیں، دنیا ان کو یاد کرتی ہے. اب تو مولوی کہنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا چیز ہے ماموں؟ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ماں باپ کس قدر نیک انسان تھے، اور آپ کے بہن بھائی سب. لیکن آپ اپنی خواہشات کے دلدل میں گھستے چلے گئے ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، کیا اکیلے رہ گئے نا ماموں. اکیلے رہ گئے ہیں آپ حقیقت میں. ایسے لوگ جو دین کو بدنام کرتے ہیں اور دنیا کو چنتے ہیں، پھر اپنے اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی. یہ اصلاح نہیں ہے ماموں، بالکل اصلاح نہیں ہے. اس لیے کہ آپ تو بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ گندی استعمال کرتے ہیں. بہرحال آپ نے کل مجھے جب کہا تو میں آج پھر اللہ کا شکر فجر کے وقت ادا کیا. شکر الحمدللہ، اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہر سال قادیان بھی دکھایا، اور مجھے اس خلافت سے وابستہ بھی ہے. شکر الحمدللہ، اللہ میاں سب کو اسی طرح وابستہ رکھے. شکر الحمدللہ. آج میں نے پھر سے صدقہ شکر ادا کیا کہ لوگ جو مرضی کہتے رہے ماموں، جو مرضی کہتے رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے نا، یہ ہم جانتے ہیں. یہ چند مٹھی بھر جو آپ کے لوگ ہیں نا، یہ نہیں جانتے ہیں. یہ صرف دوسروں پہ گند اچھالنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور وہ انہیں یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ گند پلٹ کے ان کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کے بعد کوئی میسیج نہیں کروں گی. میری پیاری بیٹی روبینہ، السلام علیکم. اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں. تمہارے خلیفوں کی بھی تو، یہ مرزا طاہر کی چاروں بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ان کے خاوند بھی اکیلے رہ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نے مجھے کہا ہے کہ نانا اور نانی نے ایسا بیٹا پیدا کر دیا جو جانوروں سے بھی نیچے گر گیا، جو گندی، کیا کہتے ہیں، گہرائیوں میں، مڈ میں، پتہ نہیں کیا. مجھے تو اب الفاظ بھی تمہارے یاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نالی کا گندا کیڑا ہو سکتا ہوں، میں بہت نیچا ہو سکتا ہوں، بہت غلیظ ہو سکتا ہوں، لیکن خداوند کریم نے اس غلیظ اور نالی کے گندے کیڑے سے ایک ایسا کام کروایا ہے، ایک ایسا کام کرایا ہے. تمہارے جو مربیان بدبخت، یہ اتنا مال کھا کے بھی، چندے لے کے بھی، یہ اتنا کام نہیں کر سکے آج تک. میں تمہارے مولویوں کو، مربیوں کو، وہ جو کہتا ہے نا مبشر کل ہوں، اور بدبخت جو کہتا ہے کہ چندے دیو تے تبلیغ کرو تے سدھے جنت چ، ان کو کہو کہ میں نے جو 7 کتابیں لکھی ہیں، میری تحریرات جو ہیں، ان میں سے کسی ایک کا جواب دے دے، میں $10,000 انعام دوں گا. اگر یہ اتنے ہی ہیں، تم لوگوں میں سے کوئی ایسی کتاب لکھ دے. یہ اس اللہ تعالیٰ بعض اوقات نالی کے گندے کیڑوں سے بھی کام کروا دیتا ہے. باقی یہ اوپر میں نے 2 فوٹوز بھیجی ہیں. ایک فوٹو میری حضرت حکیم نور الدین کے سب سے چھوٹے میاں عبد المنان عمر صاحب، جو کہ مسند احمد بن حنبل کے علاوہ اور بے شمار تصانیف انہوں نے یہ تحریریں کی ہیں. ان کا بڑا لٹریری کام ہے. ان کے پائے کا ایک بزرگ پیدا کر دو. اگر تمہارے ہیں نا دعوے، اس مسرور کو کہو کہ اس شخص کے پائے کا ایک شخص پیدا کر دو یا دکھا دو. اور نیچے یہ جو بزرگ ہیں جس کے بارے میں تمہارے خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ یہ 2 سال کے اندر اندر مارا جائے گا، خلیفہ ثانی مر گیا،
اس کی اولاد مر گئی، اس کی اولاد کی اولاد مر گئی۔ یہ صاحب آج بھی زندہ ہے، 98 سال کے ہیں۔ تو کیا ہوا جو میری بیوی چلی گئی، میں اکیلا رہ گیا؟ خدا نے مجھے بہت اچھے لوگوں کا ساتھ دیا، خدا نے مجھے لٹریری لوگوں کا ساتھ دیا۔ تم جہالت میں گرے ہوئے ہو، لاؤ ایک بندہ ان کے مقابلے کا لے آؤ، پوری جماعت میں سے چیلنج ہے۔ ایسے بڑکے نہیں لگاتے۔ باقی ہم نے تمہیں مرزا طاہر کی فیک بیتوں کی ویڈیو دکھائی ہے، تم کہتی ہو یہ فیک ہے۔ اچھا جی تم اصلی دکھا دو۔ ایسی جب تم باتیں کرو گی نا تو تم پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا روبی۔ اپنا اعتبار مت گواؤ، اپنا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، یہ نالی کا ایک گندا کیڑا تمہیں کہہ رہا ہے، لیکن تم جو ہے وہ نہیں، جھوٹ کی طرف جاؤ، بڑے شوق سے جاؤ، لیکن پھر جھوٹ کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ کاذب کا خدا دشمن ہے، وہ اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ اور روبی بیٹی، تم کہہ رہی ہو کہ وہ جو لعنت بیچے کسی پہ کوئی تو وہ 7ویں آسمان سے نیچے آتی ہے۔ وہ تمہارا جو مفتی ہے، مفتی مبشر احمد کالوں، جو یہ کہتا ہے کہ چندہ دو اور تبلیغ کرو تو سیدھے جنت میں جاؤ، وہ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان پہ لعنت کرے تو وہ دعا ہوتی ہے، اور اگر کوئی خدا انسان پہ لعنت کرے تو وہ اصل میں لعنت ہوتی ہے۔ تو میں تو پھر لعنت بیچا ہوں ان انسانوں پہ، ان خلیفوں پہ، بقول مبشر احمد کالو کے۔ یہ دعا ہے ان کے لیے۔ اب یا اپنے اس خلیفے کو کیا کہتے ہیں، اس مربی کو جھٹلا دو، مفتی کو جھٹلا دو، یا پھر تم اپنے آپ کو جھٹلا دو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان پہ لعنت بھیجے تو وہ دعا ہوتی ہے۔ تو میں لعنت بھیجتا ہوں ان خلیفوں پہ، ان مربیوں، ان مردودوں پہ۔ اب بتاؤ، میں نے ان کو سب کو دعا دے دی ہے۔ اب تم سوچو تم کیا کہہ گئی ہو۔ تمہاری تعلیم اور مفتی کی تعلیم اور مرزوں کی تعلیم اور ندا تو ہے ہی کنجری۔ آپ کو شاید آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ بہتان لگانے والے کی کیا سزا ہے ماموں۔ آج آپ پڑھ کے دیکھیں بہتان کا، جو آپ بہتان لگاتے رہتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کی کیا سزا ہوگی۔ آپ کے اور آپ کے جو حامی ہیں نا، بس استغفار پڑھیں۔ روبینہ میری پیاری بیٹی، یہ جو اوپر میسج آیا ہے نا 2 منٹ 13 سیکنڈ کا، یہ قادیان سے ایک درویش کا بیٹا ہے۔ یہ قادیان سے ایک درویش کا بیٹا ہے، یہ قادیان میں پلا ہے، یہ آج بھی قادیان میں ہوتا ہے، اور اس کے بچے وہیں قادیان میں ہیں۔ اس کی بھی طلاق ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ احمدی ہے، یہ قادیان سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے کیسے لوگوں سے ملوا دیا، کیسے کیسے نیک لوگوں سے ملوا دیا۔ تم لوگ کہتی ہو کہ میں گندا کیڑا ہوں، ٹھیک ہے، ہوں گا، میں اس سے تمہاری بات کا انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں۔ آخر وہ جو عمران خان بھی تو کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، میں ایک وہ تھا، وہ جو کیا کہتے ہیں، اسٹریٹ بوائے تھا، اس نے ایڈمٹ کیا، تو میں بھی کوئی اتنا نیک نہیں تھا اپنے زمانے میں، آج بھی نہیں ہوں۔ میں کوئی اپنی پارسائی کے جھنڈے نہیں گاڑ رہا، لیکن تمہارے خلیفے جھنڈے گاڑتے ہیں اور کام حرام کاریوں کے کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ مولوی حرام زادے یہ جھنڈے گاڑتے ہیں پارسائی کے۔ لاؤ میاں منان عمر صاحب، جو کہ حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کے بیٹے ہیں، ان کے پائے کا ایک بندہ پوری جماعت میں سے دکھا دو، ایک بندہ۔ تمہارے خلیفے ان کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روبی بیٹی، یہ ان دو اوپر آڈیوز میں چچا اور بھتیجی کی گفتگو سن لو، اور پھر بڑی خدا خوفی سے یہ کہو کہ
بہتان میں لگا رہا ہوں یا یہ چچا اور بھتیجی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں؟ یہ نیچے والی ویڈیو، نیچے والی جو آڈیو ہے، اس میں فائزہ کیا کہہ رہی ہے اب یہ دیکھ لو. تم نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ میں بہتان لگا رہا ہوں. ہاں، جس پر بہتان لگایا جاتا ہے اس کی سزا سخت ہوتی ہے، لیکن اب یہ تو چچا اور بھتیجی دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. سنو، عقل کے پردے کھولو اور پھر بات کرو. آئندہ مجھے بات کرنے سے پہلے یہ دونوں آڈیوز کسی مفتی سے، جو علم والا ہے، جو دین جانتا ہو، اس کو سنوا دینا. پھر تمہیں وہ بتائے گا کہ بہتان تمہارا ماما لگا رہا ہے یا تمہارا خلیفہ اور اس کی بیٹی لگا رہی ہیں. وہ کوئی عقل سے کام لو. شکریہ. جی ملک صاحب السلام علیکم. جی ملک صاحب، سن کے بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. آپ کے عزیز ہیں. خیر کیا کہوں میں، تو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں نا کہ لعنت اور یہ وہ، لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کوئی کسی قسم کی گالی نہیں ہے. لعنت تو ایک دوری کا نام ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو دور کر دیتا ہوں اپنے سے. اللہ کی لعنت ان پر، اللہ کی دوری ان پہ ہو جاتی ہے. وہ اللہ ان کو منہ نہیں لگانا چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا، ان کو پیغام نہیں دینا چاہتا. یہ بات ہوتی ہے. لعنت کوئی وہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کی آنکھوں میں تو ملک صاحب اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ آپ پہ، ہم پہ، یا جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سارے عزیز ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں. لیکن ان پہ دکھ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ ہر سچ کو یہ جھوٹ کہنے لگ گئے ہیں اور ہر جھوٹ کو یہ سچ کہنے لگ گئے ہیں. اور ان کی عاقبت بہت خطرناک ہے. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اس پوری جماعت کو نا ایک دفعہ میں اس کو لعنت بھیجنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا، ہم لوگ شروع میں جو آدھا ہوئے نا، کہ آدھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا، یہ کام ہی نہیں ہے یہاں پہ. اللہ کے دین میں یہ کام ہی نہیں ہے. پوری دنیا کائنات چل رہی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس جماعت کے اوپر. تو ہے بھی، یہ پڑی ہوئی ہے. ہم جل رہے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں کو توڑ بیٹھے ہیں. ہمارے جو اصلی رشتے تھے وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اس لعنت کی وجہ سے، کہ ہم اس لعنت میں، ہمارے باپ دادا جو ہے دلدل میں، گندے کیچڑ میں جو ہے انہوں نے چھلانگ ماری، چبی ماری جس کو کہتے ہیں ملک صاحب. تو ملک صاحب، یہ روبینہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے، بہن ہے میری بھی، جیسے آپ کی بھانجی ہے، میری بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ کہہ رہی قادیان میں ہر دفعہ گئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا آنکھوں پہ. ان کو کبھی جانا نصیب نہیں ہوگا، اللہ کے گھر خانہ کعبہ جانا نصیب نہیں ہوگا، قادیان جانا نصیب ہوگا. یہ گند کا ٹوکرا ہے. تو ان کی حسرتیں ہی گند تک جانے کی ہیں، تو گند ہی ملتا ہے وہاں جا کے ان کو. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور یہ ویسے ہی ان کی خوش فہمی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی دیر تک، ہماری ساری عمر ہی احمدیت بڑھتی چلی جائے گی اور کہاں کہاں دنیا کے کناروں تک پھیلنا ہے. آگے نظر آ ہی رہا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ اپنے بڑھانے کی خوش فہمی میں ہے، اتنی تیزی سے لوگ نکل رہے ہیں. چندے بھی سارا نظر آ رہا ہے کہ لوگ کتنے متنفر ہو رہے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب، آپ نے حجت تمام کر دی ہے. آپ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ایک لمبے ٹائم سے جو آپ کے پاس سچائیاں تھیں آپ نے بیان کی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن ملک صاحب، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ مہر ٹھوکتا ہے نا، اس کی مہر آپ نہیں اکھیڑ سکتے، اس کی مہر تبدیل نہیں کی جاتی. جس کی آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، اس کا پردہ آپ نہیں نوچ سکتے اس کی آنکھوں سے. اور جس کے کانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بہرا پن کر دیتا ہے، اس کے کان آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ان آوازوں کو سنانے کے لیے. ملک صاحب یاد رکھیں، آپ نے اپنی حجت تمام کر دی ہے. یہ اللہ کی لگائی ہوئی مہریں ہیں، یہ نہیں ٹوٹیں گی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے ان کے پاس کہ ان کے نئے ایمان ہیں، ان کے نئے دین ہیں، ان کے نئے سسٹم ہیں، جس کے اندر یہ گیم چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی. یہ جو چیز ہے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے برخلاف ہے یہ چیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. کہ مومن وہ لوگ ہیں، ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ جو تجھ پر اتارا گیا،
جو تجھ پر نازل کیا گیا اس پر اور جو تجھ سے قبل نازل کیا گیا اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس کے بعد کچھ اترے گا. اگر اس کے بعد کچھ اترنا ہوتا تو یہ والے لفظ کچھ اور ہوتے کہ تجھ پر اتارا گیا اور تجھ سے قبل اتارا گیا اور جو تیرے بعد اتارا جائے گا. یہ نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک میں یہ لفظ نہیں ملے گا کہیں پر بھی کہ تیرے بعد بھی کچھ اتارا جائے گا, اس پہ ایمان لانے والے مومن کہلائیں گے. نیور, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ مہر لگی ہے کہ جو تجھ پر اتارا گیا اور تجھ سے قبل اتارا گیا اس پہ ایمان لانے والے مومن ہیں. یہ اس کے بعد والے ایمان لانے والے ہیں. یہ لوگ یہ کوئی اور چیزوں پہ ایمان لانے والے ہیں. ان کا اس کتاب سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتا ایسے لوگوں کو یہ کتاب. وہ منہ میں الفاظ بھی نہیں آنے دیتا, وہ اس کو سمجھنے بھی نہیں دیتا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ اللہ نے ان کو مور ٹھوک دی ہوئی ہے. انہوں نے انکار کیا, اللہ نے ان کو مور ٹھوک دی. اس کا ذکر ہے پورا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہوا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب کتاب کر دیا ہوا ہے انکار کرنے والوں کا کہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے مہریں ٹھوک دی ہوئی ہیں, کان بند ہیں, آنکھیں بند ہیں, دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں, اور ان کے لیے عذاب مقرر ہے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہوا ہے کہ جو تجھ پر رسول جو تجھ پر اترا اور تجھ سے پہلے اترا اس پہ ایمان لانے والے مومن. یہ کہہ رہے ہیں نہیں, بعد میں لانے والے سچے مومن جو بعد میں اترا ہے اس پہ ایمان لانے والے سچے مومن. یہ لڑائی ہے ان کی اللہ سے, ہمارے سے تھوڑی ہے. ملک صاحب, آپ نے جو کیا سچے دل سے کیا, اپنے رشتہ داروں, اپنے عزیزوں, اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے کوئی کمی نہیں کی. ملک صاحب, آپ لگے ہوئے ہیں, ایک لمبے ٹائم سے لگے ہوئے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, لیکن کوئی نہیں آتا باز. یہ انہوں نے اپنی ایک الگ حساب کتاب بنایا ہوا ہے, الگ ان کی ساری چیزیں ہیں. یہاں پہ دنیا میں بھی الگ ہے, آخرت میں بھی الگ ہوں گی, آخرت میں بھی الگ ہوں گی. یہ جو ہے نا, یہ وہاں پر بھی انہوں نے اپنے پہرے لگائے ہوئے ہوں گے کہ یہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے, اس کو جہنم میں ڈال دو. انہوں نے وہاں پر بھی یہی کھیل کرنے ہیں. ملک صاحب, اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں, جتنا آپ نے کر دیا وہ بہت ہے. السلام علیکم خالد بیٹا, یہ تم نے بالکل صحیح لکھا ہے. یہ مرزا لقمان تو ہے ہی حرام زادہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے قصے مشہور ہیں سارے ربے میں. یہ اب میسڑے بن چکے ہیں تو اس میں میرے جیسوں کا کیا قصور. باقی دیکھ لیں, ایک تمہارے ماموں نے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا. یعنی اس کو شرم نہیں آئی کہ اپنی بہن کے بچوں میں کیا بکواس کر رہا ہے. الطاف کی بات کر رہا ہوں میں. پھر اس کو, روبی کو, جس نے مجھے کہا کہ تو انتہائی غلاظت میں گر چکا ہے, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے تینوں بھائی, ایک ڈاکٹر مبشر, میں اب نام لے کے کروں گا تاکہ لوگ جانیں ان کو, وہ مکار, اس کا کردار کیا. مبشر کے بعد مظفر, وہ جو PWD میں جو بھی تھا, اور تیسرا شامی. بہتر ہے میرا یہ منہ نہ کھلوائیں. آج ان کو پارسائی یاد آ گئی ہے, آج ان کو پارسائی یاد آ گئی ہے ان حرام زادوں کو. لیکن بہرحال اب شاید سمجھتا ہے یہ مبشر کا تو کردار انتہائی غلیظ اور گندا تھا, سب جانتے ہیں. سیرالون سے یہ ڈیفالٹ ہوا اپنی حرکات کی وجہ سے. نائجیریا آیا, وہاں بھی اس کی حرکات وہی رہیں, وہاں سے بھی یہ ڈیفالٹ ہوا, اور اس کی حرکات سب کو پتہ تھیں. اب یہ جناب علی اپنے ماں باپ کو بدنام کر رہے ہیں. میرے بہنوئی کے بچوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ٹانگیں ماری. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں
तो मुझे झुठला दें। ये इन्होंने उस औरत जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इन खबीसों ने उसकी बेहरमती की। ये रूबी तो बात ही नहीं कर सकती, ये रूबी तो बात नहीं कर सकती। मैं कोई गलीज़ ज़बान नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने से पहले इसको अपने भाइयों, तीनों भाइयों को देख लेना चाहिए था। मैं अब तो ये सारी दुनिया में जाएगी, ये जो बताती है ना कि हम बड़े नेक हैं, पारसा हैं, वो उस मक्कार बख्शू लोटे का चेहरा तो देखो, बख्शू लोटे का, मैं सही कहूँगा। और जफरी के बच्चों ने अपनी दादी के पेट में ठुड्डे मारे। ये लोग हरामजादे नहीं हैं तो और कौन है? और शामी जो है उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया बैंक में जब ये मैनेजर था। ये जाते कहाँ हैं? मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कम से कम रूबी के इन बदबख्त भाइयों से तो मेरा किरदार बहुत बेहतर है। ये मेरी ऑडियो उस तक पहुंचा दें प्लीज़। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं खालदा को भेज रहा हूँ, मैं अल्ताफ़ को भेज रहा हूँ। ये जाते कहाँ हैं? ये अब ये छुप के नहीं बैठते, फिक्र ना करें। चलो अपना ख्याल रखो।